بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پیدا ہی ہوا ہے بلندیوں تک پہنچنے کے لیے۔ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کسی بلند ہی کو پکارا جائے گا، پستوں کو تو نہیں۔ خدا آپ سب کو انسانیت کے بلند ترین درجات تک پہنچائے۔ خود قدر انسانیت، منزلت انسانیت، مقام انسانی بہت بلند ہے، بہت رفیع ہے۔ آپ ہر دو پائے کو انسان نہ سمجھا کیجئے۔ انسان وہ ہے جس میں واقعاً انسانی قدریں پائی جائیں۔ انسانی قدروں میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہو۔ انسان یعنی جو حق و باطل کی تمیز رکھتا ہو، انسان یعنی جو ظالم و مظلوم کی تمیز رکھتا ہوگا۔ جانوروں میں بھی یہ شعور، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ واقعاً جانور بحث کرتے ہیں کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ جنگل کا راجہ شیر ہے، جس کو جی چاہتا ہے چیر پھاڑ کر کھا لیتا ہے۔ لوگ شیر کو شجاع سمجھتے ہیں۔ میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ شیر میں شجاعت نہیں ہوتی، شیر میں درندگی ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ حیوان میں درندگی ہوتی ہے، انسان میں شجاعت ہوتی ہے۔ انسان ہے جس میں شجاعت ہوتی ہے، حیوان میں درندگی ہوتی ہے۔ شیر کی صفت درندگی ہے، شجاعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے اور سامنے شکار آ جائے تو اسے چیر پھاڑ کر کھا لیتا ہے، اپنی بھوک مٹا لیتا ہے، اس کا خون پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا ہے۔ یہ صرف انسان ہے جو طے کرتا ہے، بھوک کے عالم میں بھی، پیاس کے عالم میں بھی، کہ ہمیں اس وقت اقدام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ہمیں کہاں قوت کا استعمال کرنا ہے، کہاں قوت کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ قوت کا بے تحاشا استعمال کرنا شجاعت نہیں ہے، قوت کا عارفانہ استعمال شجاعت ہے۔ قوت کا عارفانہ استعمال شجاعت ہے۔ اس لیے شجاعت صفت انسان کی ہے، حیوان کی نہیں۔ حیوان میں درندگی ہے۔ اب بتائیے پوری دنیا میں کون سا مکتب فکر ہے جہاں شجاعتوں کا بیان ہوتا ہو؟ کون سا مکتب فکر ہے، کون سا مدرسہ ہے جہاں شجاعتوں کا بیان ہوتا ہو، جہاں شجاعوں کا بیان ہوتا ہو؟ دنیا مجبور ہے جب بھی کسی شجاع کا حوالہ دے گی تو علی کا نام لے گی، چاہے وہ تاریخ اسلام ہو یا تاریخ غیر اسلام۔ اگر شجاعت کا حوالہ آئے گا تو علی کے حوالے سے، معرفت کا حوالہ آئے گا تو علی کے حوالے سے، سخاوت کا حوالہ آئے گا تو علی کے حوالے سے۔ یہ جتنی صفتیں ہیں جو صفات انسانی ہیں، وہ جتنی قدریں ہیں جنہیں اقدار انسانی کہتے ہیں، ہمارا مکتب ہے تنہا جہاں ان اقدار انسانی کا بیان ہوتا ہے۔ اور صرف نظریاتی بیان نہیں ہوتا، صرف تھیوریٹیکل بیان نہیں ہوتا، صرف اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوتے، صرف لفظوں اور عبارتوں میں ڈیفینیشنز ہم نہیں سناتے، ہم تو زندہ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسی مثالیں نہیں جو ہم نے گڑھ رکھی ہوں، ہم وہ مثالیں دیتے ہیں جو پروردگار نے تراشی ہیں۔ بہت فرق ہے۔ ہم اپنی گڑھی ہوئی کی مثال نہیں دیتے ہیں، ہم قدرت کی تراشی ہوئی مثالیں دیتے ہیں۔ قدرت نے جو پیکر شجاعت، پیکر سخاوت، پیکر علم بنائے ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں صداقت کا معیار ہی یہی ہے۔ صداقت کا معیار یہ ہے کہ جو بات واقعیت کے مطابق ہو۔ دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، صداقت کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ منطق سے لے کر، فلسفے سے لے کر، سائنس سے لے کر، میتھمیٹکس سے لے کر پوئٹری تک، ہر علم و فن میں صداقت کا اپنا معیار ہے۔ بھٹی صاحب تشریف فرمائیں، جو آپ کی سندھی زبان کے ایک معتبر اور کوہ مشق شاعر ہیں، ادیب ہیں، صاحب قلم ہیں، پروردگار ان کو سلامت رکھے۔ دیکھیے شاعری کی دنیا میں بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہم اردو ادب کے حوالے سے اردو تنقید کی اصطلاح، کلاسیکل تنقید کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، شعری صداقت۔ اب نوجوان جو شعراء یا متشاعر ہیں، متشاعر ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ جو
شاعر بننے کی ابتدائی دوڑ میں شامل ہیں. ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، ردیف کسے کہتے ہیں، بحر کیا ہوتی ہے، بحر کی نزاکتیں کیا ہوتی ہیں، لفظوں کا وزن کیا ہوتا ہے. میں کسی اور مفہوم کے ساتھ کہہ رہا ہوں. عام شعراء جو وزن تولتے ہیں نا وہ الگ. سچا شاعر وہ ہے جو لفظوں کا وزن جانتا ہے. سچا شاعر وہ ہے جو جانتا ہے کہ کس لفظ میں کس جذبے کو رکھا جا سکتا ہے. تو متشاعر وہ کہ جو شاعر بننے کی کوشش کر رہا ہو، شاعر نہیں ہے مگر ظاہر کر رہا ہے کہ وہ شاعر ہے. تو بہت سے متشاعر جانتے بھی نہیں کہ شعری صداقت کیا ہوتی ہے. لفظ صداقت پہ زور دے رہا ہوں. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا آخری لفظ ہے صادقون. تو پہلے یہ کلیدی لفظ جو ہے یہ کھل جائے، سامنے آ جائے، پھر بات آگے بڑھے گی. آیت سورہ مبارکہ حجرات کی ہے. سورہ مبارکہ حجرات بجائے خود مختصر ہونے کے باوجود بے پناہ سورہ ہے. قرآن مجید میں جس ترتیب سے پہلے سورہ محمد، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ حجرات. سورہ حجرات یہ جملہ سبھی کو یاد رہ جائے گا تبرکاً. آج کی مجلس کا تبرک اس جملے کو سمجھیے گا. سورہ حجرات کی تلاوت کے فضائل میں یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ثواب حاصل ہوتا ہے. جس کا دل چاہے کہ ہاں حضرت کی زیارت کرے، گھر بیٹھے سورہ حجرات پڑھے. سورہ حجرات پڑھے، حضرت کی زیارت کا ثواب حاصل ہوگا. پھر اس سورے کو کے ثواب کو ہدیہ کرے حضرت کو، حضرت کی دعاؤں میں شامل ہو جائے، حضرت کے توسل سے اللہ سے دعا کرے. اللہ کا واسطہ دے کر ان سے مانگو، ان کا واسطہ دے کر خدا سے. یہ شرک نہیں، یہ عین توحید ہے. دیکھیے میں فقہ کا طالب علم ہوں. کوئی دلیل پوچھنے آئے گا، جس سطح کی دلیل چاہے گا دلیل عرض کروں گا. حدیث سے، قرآن سے، تاریخ سے، روایت سے، درایت سے. مگر اس وقت ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا واسطہ دے کر خدا سے مانگو، خدا کا واسطہ دے کر ان سے مانگو، یہی عین توحید ہے. اس پر سب سے بڑی دلیل تو مومنین کا تجربہ ہے. آج تک کسی نے ان کا واسطہ دے کر خدا سے مانگا کبھی محروم رہا؟ اور کسی اور کا واسطہ دے کر مانگا تو کبھی دعا پوری ہوئی؟ جس کا جی چاہے تجربہ کر لے، تجربہ کر لے، تجربہ کر لے. کسی اور کا نام لے کر مانگو کبھی نہیں ملے گا. محمد اور آل محمد کا نام لے کر مانگو کبھی رد نہیں ہوگی دعا. تو یہ سورہ حجرات ہے. غالباً سورہ نمبر 49 ہوا ہے نا. 47 ہے سورہ محمد، 48 ہے سورہ فاتح، 49 ہے سورہ حجرات. سورہ حجرات کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. سچائی یہ ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں، حق یہ ہے، سچ یہ ہے، واقعیت یہ ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. میں تو کبھی کبھی قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے میں بھی جھجکتا ہوں کہ آپ کہیں بے قابو نہ ہو جائیں. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ ہے قرآن کے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. سادہ سا ترجمہ، کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کر ملا لیجئے گا. حق یہ ہے، سچ یہ ہے، صداقت یہ ہے. یہ میں انما کا ترجمہ کر رہا ہوں. انما حقیقت یہ ہے، صداقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں. معلوم ہے نا انما، انما یہ انما کوئی مومن بھول سکتا ہے؟ انما کوئی بھول سکتا ہے؟ ارے مکتب حسینی میں آنے والا، مجلس علوی میں آنے والا، مدرسہ محمدی میں آنے والا، درسگاہ قرآن میں آنے والا کچھ بھول جائے، انما نہیں بھول سکتا.
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. انما آپ بھول نہیں سکتے، مجھے یاد ہے میں بھولا نہیں ہوں، اسی منبر پر اسی جگہ بشیر شاہ صاحب کو خدا عمر نوح عطا فرمائے، ان کو اور ان کے پورے خاندان کو سرفرازیاں عطا فرمائے کہ یہ خدمت آزاد اس خلوص سے فرما رہے ہیں. انہی کے ہاں اسی منبر پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ انما اس کا ترجمہ کیجئے تو 5 بار بس کہنا پڑے گا. اتنا مضبوط حصار ہے، بس اور بس اور بس اور بس اور بس. پڑھ چکا ہوں تفصیل سے، یہ لفظیں نہیں ہیں جو ادا کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ میں بڑی بحثیں ہیں جو گوش گزار کر چکا ہوں، پہلے گزارش کر چکا ہوں. وہی انما یہاں ہے. انما حق یہ ہے، سچ یہ ہے، صداقت یہ ہے، واقعیت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر زندگی بھر کبھی دل میں شک نہ لائے. کیا ہو گیا؟ ارے آپ کیوں بے قابو ہو گئے؟ کسی کا شک یاد آ گیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ بے قابو ہو گئے. نہیں اب قرآن بھی نہ پڑھو. بس مومن تو وہ ہے، قرآن 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 سورہ حجرات. بس مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور رسول پر ایمان لائیں. ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہ لائیں، شک نہ کریں. لم یرتابوا، اور شک نہ کرنے کے ساتھ اور شرط ہے. کیا شرط ہے؟ وجاہدوا، اور جہاد کریں. قرآن شک نہ لائیں، وجاہدوا، اور جہاد کریں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی جانوں سے بھی، اپنے اموال سے بھی، اپنے سرمایوں سے بھی، اپنی جانوں سے بھی. بانفسہم باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اپنے سرمایوں سے، اپنی پونجی سے، اپنے مال سے، اپنے اموال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے. اولئک ھم الصادقون، حقیقت یہ ہے کہ بس وہی سچے. خدا کی قسم قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں کہ ان آیتوں میں ماضی بھی دیکھ لو، حال بھی پرکھ لو، مستقبل بھی سنوار لو. قرآن نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ماضی کو پرکھنا ہو تو اس آیت کے آئینے میں دیکھ لو، جس کو چاہے مومنین کی فہرست میں کھڑا کر دو. ہم تو یہ دیکھیں گے قرآن کسے کہہ رہا ہے مومن. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے رسول پر، اور پھر شک نہ لائے، دل میں شک نہ لائے، اس کے دل میں شک نہ آئے، وہ شک نہ کرے. ارے شک تو ایک عمل قلبی ہے نا، فعل قلب ہے، فعل قلب ہے. دل میں بات آتی ہے جاتی ہے، خیال آتا ہے جاتا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ کس کے دل میں شک ہے، کس کے دل میں یقین. مگر کوئی ایسا ہی شک کرنے والا ہو جو خود کہہ دے کہ آج مجھے ایسا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یعنی شک تو برابر ہوتا رہا، مگر آج سب سے بڑا شک ہوا. جب خود شک کا اعتراف کر رہے ہو تو ہم تمہارے ایمان کی گواہی کیسے؟
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومنین تو بس وہ ہیں، کلمہ پڑھ لینے والے مومن نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی سورے میں۔ آج جا کے ہوم ورک کیجئے گا، لیکن یہ میں اکثر مجلس میں کہتا ہوں، میرا یہ 1 گھنٹے سوا گھنٹے کا لیکچر جو ہے یہ ضائع نہ چلا جائے۔ آج جائیے گا گھر پہ، وضو کیجئے گا، نماز پڑھیے گا، اگر نماز مغرب و عشاء پڑھ چکے ہیں جو کہ انشاءاللہ پڑھ کر آپ آئے ہیں تو پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے گا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے قرآن اٹھائیے، سورہ حجرات کی تلاوت کیجئے۔ اس سورہ حجرات کی تلاوت سے کیا کیا ہوگا؟ ثواب رسول، زیارت رسول حاصل ہوگا، رسول پاک کی زیارت کا شرف اور ثواب ملے گا۔ اس کے بعد ایک آیت پڑھتے چلے جائیے، برابر میں اس کا ترجمہ پڑھیے، دیکھیے اس میں وہ آیت بھی آپ کو مل جائے گی۔ اب وقت نہیں ہے، وقت تمام ہو چکا۔ اس میں وہ آیت بھی مل جائے گی جس میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا ہے کہ یہ عرب آ کر تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، تم صرف اسلام لائے ہو۔ اسی سورہ کیوں؟ اب اس کی تشریح کر دوں، کراچی کی تقریروں سے اس تقریر کو مربوط کر دوں۔ مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے سیاسی مجبوری سے، اسے مسلمان مانا جا سکتا ہے، لیکن مومن ہرگز نہیں۔ مومن وہ ہوگا جسے 2 بار ایمان لانا پڑے گا۔ سورہ مبارکہ محمد کی دوسری آیت ہے، پہلی اور دوسری دونوں پڑھ دیتا ہوں، مسلسل پڑھ رہا ہوں، اس وقت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ محمد میں ارشاد الہی ہے الذین کفروا، پہلی آیت، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں روڑے اٹکائے، ان کے کارنامے اکارت کر دیے جائیں گے، کام باطل کر دیے جائیں گے، اعمال بدعمالیاں نہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے کارنامے اکارت کر دیے جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وآمنوا، اور ایمان لائے۔ قرآن سورہ محمد کی دوسری آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل ہوئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان کی جزا کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیے جائیں گے۔ یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں جو 2 بار آمنو آیا، اس کو سمجھئے۔ پہلا آمنو ہے دعوت ذوالعشیرہ پر ایمان لاؤ، دوسرا آمنو ہے غدیر ایمان، 2 بار ایمان۔ آمنو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا، ایک بار ایمان لیا، دوبارہ کون سا ایمان؟ قرآن سمجھنے کی کوشش کی جائے یا نہیں؟ 2 بار کیوں ایمان ہے؟ توجہ ہے؟ بس پیغام منتقل ہو گیا آپ تک، پیغام آپ تک منتقل ہو گیا۔ آج گفتگو یہیں روک رہا ہوں۔ یہ سورہ حجرات پڑھیے گا، اس میں ادب بارگاہ نبوی بیان ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ کہ نبی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر، نبی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے باتیں نہ کرو۔ قرآن
قرآن نبی کے آگے اپنی بات مت رکھو، نبی کی بات پر اپنی بات کو فوقیت نہ دو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے اپنے کسی عزیز و قریب کو پکارتے ہو۔ یہ آداب اس سورے میں سکھائے گئے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے گھر کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو۔ یہ کون لوگ ہیں جو نبی کے گھر کے آگے لا کر آگ اور لکڑی رکھ دیتے؟